الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے. اب بہت لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. بہت مختصر سے وقت میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مجمع میں جو لوگ اپنے موبائل کے ذریعے ویڈیو لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ کام بند کیجئے. یہ گناہ ہے. اگر کوئی گناہ عام ہو جائے تو اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہو جاتا. ابھی تک ہمارے مدرسے دارالفتہ فوٹو لینے کی، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی ہے تو ویڈیو بنانا حرام ہے. سب مولانا لوگ بھی بناتے ہیں، دیندار لوگ بھی بناتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بناتے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن اور حدیث، یا علماء جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہے. کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اب تک آپ نے بنایا آپ جانیں، لیکن میری موجودگی میں اب کوئی ویڈیو نہ بنائے. یہ میری ذمہ داری ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگرچہ میں اس کا حامل نہیں ہوں کہ ہاتھ سے آپ کو روک سکوں، لیکن دوسرا درجہ یہ بھی تو ہے کہ اگر طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے روکوں. تو میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، تو اس کو کم از کم میں زبان کے ذریعے رکوا دوں. اس لیے اب کوئی ویڈیو نہیں بنائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عزیز بچوں کا پروگرام آپ نے سنا، تھوڑی سی جھلک میرے سامنے بھی آئی ہے. یہ میرے اور آپ کے ہی بچے ہیں. اگر یہ مدرسے کی گود میں نہ ڈالے گئے ہوتے تو یہ جاہل مطلق ہوتے. بجائے قرآن پڑھنے کے، حدیث سنانے کے، نعتیہ کلام پڑھنے کے، اول فول بک رہے ہوتے، لایانی بک رہے ہوتے، گالیاں بک رہے ہوتے. اور گاؤں کے بچے جو تماشا کرتے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، یہ سب بھی کام کر رہے ہوتے. لیکن بچوں کو آپ نے مدرسے میں ڈالا، بچوں کو تربیت ملی، تو آج وہ شاندار تقاریر پیش کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ حافظ ہو گئے ہیں. اور پھر ایک معجزہ آپ نے دیکھا کہ 117 دن میں، 120 دن میں، کتنے دن میں انہوں نے حفظ کر لیا ہے. یہ سب محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بلا کوشش اور بلا محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں. اس سے ہم سب کو یہ سبق ملا کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں، انشاءاللہ ہم سب بھی ان سب کو کسی نہ کسی مکتب اور مدرسے میں ڈالیں گے تاکہ وہ بھی ہونہار ہو سکیں، وہ بھی کامیاب بن سکیں. میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری بہنوں، اچھی طرح سن لیجئے کہ ان بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو دین پر قائم کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی عبادت میں بہت کمال حاصل کر لے، اشراق، اوابین اور تہجد سب کا اہتمام کرتا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بہت دیندار ہے، لیکن اگر اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دین پر قائم نہیں کیا، تو اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچا پائے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ए ईमान वालो खुद अपने को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। ये दो फर्ज बिल्कुल अलग अलग है। अपने आप को दोज़ख से बचाने की कोशिश करना एक फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बहन और भाइयों को, अपने पोतों और नवासों को, इन सब को भी दोज़ख से बचाने की कोशिश करना ये हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। आजकल के जो दीनदार हैं वो अपनी ज़ात तक दीनदार हैं, चिल्ले लगाएंगे, 4 महीनों में जाएंगे, खानकाहों में जाएंगे, तस्बीहात का एहतमाम करेंगे, लेकिन उनको अपनी औलाद की क़त्अन फिक्र नहीं है। अल्लाह की कसम ये अधूरा दीनदार है। कामिल दीनदारी ये है कि खुद भी दीन पर कायम रहो और अपने मातहतों को भी दीन पर कायम करने की कोशिश करो। इसका भी हमसे सवाल होने वाला है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में सवाल होना है, तयशुदा बात कि तुमने इनकी क्या तरबियत की, इनको दीन पर कायम करने के लिए क्या कोशिश की। अगर कोशिश नहीं की और हमारी बेएहतियाती की वजह से ये बेदीन रह गए तो यही नहीं कि ये खुद ही खतरे में जाएंगे, बल्कि हम उससे ज़्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं। दीन नाम ही हुकूक की अदायगी का है। अच्छी तरह सुन लेना, दीन नाम है हुकूक की अदायगी का, और जहाँ भी हुकूक है वो दो तरफा है, एक तरफा हक नहीं होता है कि सिर्फ माँ बाप के हुकूक औलाद के ज़िम्मे, नहीं, जिस तरह माँ बाप के हुकूक औलाद के ज़िम्मे हैं, ऐसे ही कुछ हुकूक औलाद के माँ बाप के ज़िम्मे भी हैं। दोनों तरफ से अदा किए जाएंगे तो ये हमारा घर जन्नत नुमा बनेगा, आखिरत बनेगी। अब माँ बाप सिर्फ अपना हुकूक का मुतालबा करते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानते, हमारे कहने के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, हमारे वो बागी हो गए हैं। मैं उनका शिकवा इतना नहीं करता जितना शिकवा आपसे करता हूँ कि आप असल खुद बागी हैं। आपने खुद बच्चों को दीन पर लाने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छी तरह समझ लेना, एक तरफा हक कहीं भी नहीं होता है, दो तरफा हुकूक होते हैं। अगर आपके कुछ हक हैं इन औलाद के ज़िम्मे तो इन औलाद के भी ज़रूर कुछ न कुछ हुकूक हैं आपके ज़िम्मे। एक वाक़ये की रोशनी में इन हुकूक को बहुत मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ कर रहा हूँ। सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत है, और आप जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीब शान है। इंसाफ उनकी तबीयत पर गालिब है। इंसाफ कायम करने में खुद अपनी ज़ात की भी कोई रियायत नहीं करते, अपनी औलाद की भी कोई रियायत नहीं करते, अपने और गैर में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। सब पर पूरा इंसाफ कायम करना यह हज़रत की पहचान है। अल्लाह ने उनको ऐसा अदल दिया था, ऐसा इंसाफ दिया था, ऐसी हक गोई उनके अंदर अल्लाह ताला ने रख दी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का ज़माना है। एक बड़े मियाँ आए, बूढ़े, ज़ारो कतार रो रहे हैं, और उन्होंने आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में अपने बच्चे की, अपने बेटे की एक शिकायत रखी और कहने लगे, हज़रत मेरा बेटा है, वो मेरा कहना नहीं मानता, वो मेरी इताअत नहीं करता है, उसकी तरफ से मैं तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, मेरा जी चाहता है कि उसके खिलाफ बद्दुआ करो। ऐसा रोना वो रो रहा है हज़रत के सामने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े मियाँ को देखा, उसकी शिकायत सुनी, तो हज़रत उमर का पारा तो आसमान पे, बड़े गज़बनाक हुए और हुक्म जारी कर दिया कि बुलाओ इसके लड़के को। कौन है? फौजी गए होंगे, पुलिस वाले गए होंगे, फौरन उस बच्चे को तलब करके ले आए। उन्होंने देखा कि हज़रत उमर के तेवर बदले हुए हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होशियार था, बड़ा समझदार था। उसने कहा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत पहले आप मेरी बात भी सुन लीजिए, फिर अल्लाह आपके दिल में जो बात डाले वो इंसाफ कायम कीजिए आप, लेकिन एक तरफा बात सुनकर आप पे हुक्म सादिर न कीजिए। पहले आप मेरा हुक्म सुन लीजिए, मेरी रुदात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी आप सुन लीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ज़रूर सुनेंगे, बताओ क्या काम है, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने सवाल किया, हज़रत मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि मेरे ज़िम्मे, क्या सिर्फ मेरे ही ज़िम्मे बाप का हक है या इस बाप के ज़िम्मे भी मेरा कोई हक है? लड़का सवाल कर रहा है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं, जिस तरह तुम्हारे वालिद का तुम्हारे ऊपर हक है, ऐसे ही तुम्हारा भी कुछ हक इसके ज़िम्मे है।
لڑکے نے کہا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باپ کا، ماں باپ کا اپنی اولاد پر کیا حق ہوتا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا اپنے ماں باپ پر کیا حق ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا سے کھول کر بیان کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حقوق تو بہت ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے بہت ہیں، لیکن تھوڑے سے موٹے موٹے سے حقوق حضرت عمر نے فرمایا 3 ہیں، 3 موٹے موٹے سے حق ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں آپ بڑے بوڑھوں کو، یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان سب کو سنا رہا ہوں کہ ان 3 حقوق کو کم از کم ادا کریں۔ جب ان حقوق کو ادا کریں گے تو آپ گویا سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس فریضے کو انجام دینے والے ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اپنا دامن آپ بچا پائیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے ذمہ، ان کو گنوا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اولاد کا ماں باپ کے ذمہ سب سے پہلا حق یہ ہے، بہت اہم بات ہے، دھیان سے سننا، کہ مرد جس عورت کو اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہ رہا ہے وہ عورت دیندار ہونی چاہیے۔ یعنی ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بچے پیدا ہوں گے، اولاد وجود میں آئے گی، اس سے پہلے اولاد کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ جس عورت کے ذریعے بچہ پیدا کروانا چاہ رہا ہے، جس عورت کو بچوں کی ماں بنانا چاہ رہا ہے، وہ عورت دیندار ہونی چاہیے، وہ باحیا ہونی چاہیے، وہ ایک شریف عورت ہونی چاہیے۔ اگر وہ دیندار ہے، باحیا عورت ہے، تو اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوں گے وہ باحیا ہوں گے، وہ شریف ہوں گے، وہ دیندار ہوں گے۔ جیسی زمین ہوگی ویسی فصل باہر آئے گی۔ آپ سب زمیندار ہیں، اگر آپ کی زمین خراب ہے کتنا ہی شاندار بیج اس میں ڈالو فصل ہاتھ میں نہیں آئے گی، اس لیے زمین ہی خراب ہے۔ بالکل اسی طرح جس عورت کو ہم اپنی منکوحہ بنا رہے ہیں، جس کو اپنی بیوی بنا رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں جس عورت کو ہم اب ہونے والے بچوں کی ماں بنانے چاہ رہے ہیں، اگر وہ ماں اچھی ہے، دیندار ہے، شریف ہے، باحیا ہے، تو اس سے جنم لینے والے بچے بھی باحیا اور شریف دیندار ہوں۔ لیکن ہم اور آپ اسی نمبر پر آ کر مار کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا کہ جو ہماری بیوی بننے جا رہی ہے، جو ہمارے بچوں کی ماں بننے جا رہی ہے، اس عورت کو تلاش کریں کہ وہ دیندار ہو۔ بھئی میرا رشتہ اس جگہ سے کرنا جہاں شریف لڑکی ہو، جس کے ماں باپ اچھے ہوں، جس کے گھرانے میں شرافت ہو، باحیا لوگ ہوں، وہاں میرا رشتہ کرنا۔ کسی نے اسی تلاش نہیں کی۔ تلاش کرتے ہیں تو کیا تلاش کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں ملے گا، جہیز کہاں سے زیادہ ملے گا۔ دین کی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بھئی وہ نماز والی بھی ہے کہ نہیں، اس کے ماں باپ دیندار ہیں کہ نہیں، کوئی معلومات نہیں کرتا۔ صرف یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہیز ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں وہ۔ اور سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام طور سے عورتوں سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی جو انسانوں کی عادت ہے، جو انسانوں کی حرص ہے، جو لوگوں کی چاہت ہے، عام طور سے 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تنکح المرأۃ لأربع، یہ حضور کے الفاظ ہیں، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، انسان عادتاً 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ نمبر 1، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ اور ہمارے اندر یہی خرابی ہے، ہم سب ایسی لڑکی تلاش کریں گے، ایسے گھر میں رشتہ لگائیں گے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انسانوں کی پہلی چاہت مال ہوتی ہے، مال کی وجہ سے وہ کہیں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی تلاش کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ مال کا لینا اور دینا جائز ہے کہ نہیں، یہ جہیز لینا اور دینا درست ہے کہ نہیں۔ جب بات نکل گئی ہے تو میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کروں، کان کھول کر سن لینا، جہیز کا لینا اور دینا دونوں سراسر حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ دلیل دیں گے کہ مول صاحب یہ مولوی بھی تو لے رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ والے بھی تو لے رہے ہیں، یہ مدرسے والے بھی تو لے رہے ہیں، یہی کون سے پیچھے ہیں؟ اس کا جواب وہ ہے جو میں نے ابھی چند منٹ پہلے دیا تھا، کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے حضرت محمد رسول اللہ کا عمل، ہمارے لیے دلیل ہے صحابہ کرام کی سیرت، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑا انسان کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں۔
یہ مولانا جو ہیں یہ بھی انسان ہیں، یہ دعوت و تبلیغ والے یہ بھی انسان ہیں، یہ مدرسے والے بھی انسان ہیں، خطائیں یہ بھی کر سکتے ہیں، گناہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ محفوظ تو صرف حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کی سیرت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور جہیز کا لینا اور دینا اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، 2 ناجائز ہیں اور 1 کی گنجائش ہے۔ 2 ناجائز ہیں، 1 کی گنجائش ہے۔ نمبر 1 پہلی شکل یہ ہے کہ جہیز مانگ کر لینا، اور یہی ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، یا تو لڑکا خود مانگتا ہے یا لڑکا والا مانگتا ہے یا ادھر ادھر کے رشتہ داروں سے کہلواتے ہیں، یا نہیں تو تمہارے پاس ایک نوکر موجود ہے جس کو تم بچولیا کہتے ہو، وہ کہے گا جا۔ یہ مانگنے کی شکل ہے۔ اگر مانگ کر جہیز لیا گیا ہے سراسر حرام ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے، آپ نے مانگا نہیں ہے، بچولیا کے ذریعے کہلوایا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ذریعے خبر نہیں کروائی ہے، آپ کے دل میں تمنا ضرور ہے، کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں بھئی کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ ادھر لڑکی والا دباؤ میں ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو میری بچی کا گزارا مشکل ہے، لڑکا نہیں ٹکنے دے گا، ساتھ نہیں رہنے دے گی، اس کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اس دباؤ میں لڑکی والا دے رہا ہے اور تم کچھ نہ کچھ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے، علاقے کا رواج ہے لینے دینے کا، اس وجہ سے دیا جا رہا ہے تو بھی حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ 2 شکلیں ہو گئی، یا تو مانگ کر لیا تو بھی حرام، مانگا نہیں ہے لیکن علاقے کا رواج ہے، المعروف کالمشروع، طے شدہ درجے میں ہے، لڑکے والے کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ آرزو ہے، ادھر لڑکی والا دباؤ مانگتا ہے کہ اگر نہیں دیا تو بچی کا گزارا نہیں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے، حرام ہے۔